السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں خبر نہیں، میں مفروضہ نہیں دے رہا، میں کانسپریسی تھیوری نہیں دے رہا، میں آپ سمجھیں کہ انفارمیشن بیسڈ آپ کو کوئی باتیں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سیریس چینجز کے لیے آپ پاکستان میں اب تیار ہو جائیں، اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں بڑا دھمکا چکڑی مچنے والی ہے۔ اور یہ سیاسی تو ایک طرف ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہو سکتی ہے۔ اللہ رحم کرے، اور اللہ کرے کہ میری خبر غلط ہو۔ میں پہلے سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ ایسی خبر ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہر پاکستانی کو محفوظ رکھے اور میری خبر غلط ہو۔ لیکن جب ایسی کہ نیوز آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے کر لیں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے، گھنٹی کا نشان ہے، اس کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید ایسی خبریں یا نوٹیفیکیشن جس میں آپ کی دلچسپی ہو وہ جب آئیں گی تو آپ کو خود بخود مطلع کرتا رہے گا یوٹیوب کہ آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو آ گئی ہے۔ خبر یہ ہے، اور میں آپ کو باٹم لائن بتا رہا ہوں، کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے امریکہ کو کسی قسم کے بیس دینے کا اور کسی قسم کے یعنی ایکسس دینے کا، کیونکہ امریکہ اگر یہاں پہ اپنے بیس بناتا ہے تو اس سے پاکستان کو شاید خوشحالی ضرور ملے گی وقتی طور پہ، وہ پیسے تو ہمیں ملیں گے، لیکن نہ صرف ہم طالبان کو اپنا ڈائریکٹ دشمن بنا سکتے ہیں، بلکہ جو چائنا اور سی پیک کا جو ٹریڈ ہے، ہمارے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر یہاں پہ امریکن پریزنس ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سے نہ صرف ایئر بیسز مانگے ہیں بلکہ پاکستان سے نیول ڈاکنگ بھی مانگی ہے کہ جی ہمارے شپس کو بھی یہاں پہ اجازت دی جائے کھڑا ہونے کی۔ اگر وہ شپس کھڑے ہوتے ہیں تو پورا ہمارا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ ان کے زیر اثر ہو جاتا ہے۔ اب یہ حکومت نے ہماری منع کر دی ہے، اب حکومت نے منع کر دیا ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پہلی باری اسلامک سمٹ کانفرنس لاہور میں کروائی تھی اور پورے اسلامی ممالک کو جب اکٹھا کیا تھا تو اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جناب اس کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن بھٹو صاحب اکیلے تو نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کو فائنانس کی ضرورت تھی، ان کو پلاننگ کی ضرورت تھی، ان کو پاور کی ضرورت تھی۔ تو کنگ فیصل آف سعودی عربیہ جو تھے، انہوں نے پورا اسلامک سمٹ کو نہ صرف فائنانس کیا تھا بلکہ آرگنائز کرنے میں مدد کی تھی، اور تمام مسلم ممالک کو انہوں نے فورس کیا تھا کہ وہ اسلامک سمٹ میں شرکت بھی کریں اور اکٹھے بھی ہوں۔ اور جب وہ ہوئے تو بھٹو صاحب کا انجام آپ کو پتہ ہے، اور کنگ فیصل کو اس کے اپنے نیفیو کے ذریعے شہید کروا دیا گیا۔ اور یہ وہ بدلے تھے کہ جو لوگوں کو بتایا گیا لے کر کہ بھائی اگر تم اکٹھے ہوئے تو پھر تمہیں بھی اسی طرح سے اڑا دیں گے پکڑ کے۔ تو وہ دن اور آج کا دن امت مسلمہ جو ہے وہ الگ تھلگ ہے، اور ہماری لڑائیاں جو ہیں وہ کبھی شیعہ سنی فساد میں، کبھی دیوبندی اور اہل حدیث فساد میں، کبھی بریلوی اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، دست و گرباں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اب غالباً امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، اور عمران خان کو ہٹایا جائے۔ عمران خان کو ہٹانا جو ہے وہ اس وقت اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو بڑی تھن کولیشن ہے، اور وہ جو ہے تھوڑے تھوڑے آپ کو پتہ ہے کہ ناراض بھی ہیں لوگ کافی، بلکہ اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو 30 اکتوبر کے بعد جنہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کو بلیک میل کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں کہ وہی اس کے ڈاؤن فال کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں سیاسی محرکات جو ہیں وہ بھی عمل پیرا ہو گئے ہیں، معاشی محرکات بھی عمل پیرا ہو گئے ہیں، اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کبھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں ایک دھماکہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، اب انکوائری رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا، لیکن شروع ہو گیا۔ کوئٹہ کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کا حال دیکھ رہے ہیں کہ بات جوتوں تک آ گئی ہے، اسمبلی کو تالے لگانے تک آ گئی ہے، سی ایم کو باہر کرنے تک آ گئی ہے، سی ایم کو بختر بند گاڑی میں وہاں سے نکالا گیا، اس کے اوپر آ گئی ہے، اور ٹی وی کے اوپر ہر طرح کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، مار دھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ بیسیکلی ہم ایک ایجنڈا کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے ملک میں شدید قسم کی افراتفری کر دینی ہے، خدا نخواستہ، اور کسی کی اس ملک میں ہم عزت نہ رہنے دیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ افواج پاکستان ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ میڈیا والے ہوں، چاہے وہ کوئی تھنکرز ہوں، چاہے کوئی رائٹرز ہوں، ادیب ہوں، شاعر ہوں، ہمارے آرٹسٹس ہوں،
کرکٹرز ہوں، اسپورٹس مین ہوں، ہم کسی کی عزت اتنی نہ رہنے دیں کہ وہ ملک میں پوری قوم کو اکٹھا کر کے کہہ سکے کہ بھائیو مت اپنے آپ کو اس آگ میں دھکیلو اور مت اپنے آپ کو اس آگ میں جھونکو. اور اس لیے ہر روز سوشل میڈیا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کسی نہ کسی کی برائی کے لیے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے حصے کا تبرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ جولائی کا مہینہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت ہی خطرناک ہے، پولیٹیکلی خطرناک ہے، لیکن ایک بات جو واضح ہو گئی ہے، جو میں نے آپ کو بہت پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ تبدیلی سینٹر میں نہیں آنی، تبدیلی پنجاب میں آنی ہے، کیونکہ پنجاب کا مطلب ہے تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ دیر سینٹر میں بھی حکومت قائم نہیں رکھ سکتی، اور حکومت ان لوگوں کی چاہیے جو امریکن بیسس دے سکیں، جو امریکن پریزنس کو گارنٹی کر سکیں. اور فوری طور پہ آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے اس نے ان کا کس طرح ساتھ دینا شروع کر دیا کہ 2 دن سے انڈین میڈیا اور ان کے ہم نوا جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی خبریں جو ہیں وہ دی جا رہے ہیں کہ جی فلاں کے اوپر حملہ ہو گیا یا فلاں کے اوپر کوشش کی اور اتنے لوگ پکڑے گئے، اتنے لوگ فورسز کے اندر پکڑے گئے، یہ وہ پاکستان میں، تاکہ جب وہ ایکچول کریں تو پاکستانی مینٹلی یہ پریپیئرڈ ہوں کہ جناب یہ تو مثلا میرے اوپر اگر کوئی کرتا ہے کہ مبشر لقمان نے تو حرکت ہی ایسی کی تھی، تو کسی نے تو کچھ کرنا تھا. یا جیسے آپ سمجھیں کہ کسی کا کوئی مرڈر ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو بڑا سمجھاتے تھے کہ ہر ایک سے مت پنگے لو، ہر ایک سے مت لڑائی کرو، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو وہ جب سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اب اگر عمران خان پری ایمپٹ کرتے ہیں پنجاب میں چینج کو، تو عمران خان جو ہیں وہ فزیکل ان کو تھریٹ ہے، اور ان کو فزیکل تھریٹ یہ امریکہ اور ان کے ہم نواؤں سے ہے. اور کیونکہ افغانستان سے نکلتا ہے اگر امریکہ تو اس کو یہاں پہ بیسس چاہیے، اس کو یہاں پہ بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے، اس کو یہاں پہ اپنی پریزنس چاہیے، ورنہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور اس کی کتنی بڑی سبکی ہے کہ اتنے سال رہنے کے باوجود وہ افغانستان میں اپنی پپیٹ حکومت جو ہے اس کو وہ پرولونگ نہیں کروا سکا. تو اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ اب جو ویزیبل چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ کل آصف علی زرداری صاحب سے پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی. پرویز الہی صاحب ان کو ملنے گئے، آصف علی زرداری صاحب تمام بیماری کے باوجود گھر کے باہر تک آئے ہیں ان کو ریسیو کرنے اور پھر ان کو چھوڑنے، اور ایک طویل ملاقات ہوئی ہے. اب اس ملاقات میں صرف کوئی ڈاکٹر کی دوائیاں تو نہیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، اس ملاقات میں پرسکرپشن تو نہیں ڈسکس ہوئی ہوگی، اس ملاقات میں یہ تو نہیں ڈسکس ہوا ہوگا کہ آپ نے جو آم بھیجے تھے وہ بڑے میٹھے تھے، نہیں، اس میں پنجاب کی پوری صورتحال ڈسکس ہوئی. کیوں؟ کیونکہ تھوڑے دن پہلے حمزہ شہباز شریف سے چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی، اور حمزہ شہباز شریف سے بھی انہوں نے ڈسکس کیا. پی ایم ایل این جو ہے، پی ایم ایل این ایک سائڈ پہ تو شہباز شریف کا مصالحتی فارمولے پہ عمل پیرا ہے، اور دوسری سائڈ پہ میاں نواز شریف کی ایک اپنی مائنڈ سیٹ ہے کہ جس میں ان کو جنرل مشرف قابل قبول نہیں ہے، ان کو کسی طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا اثر سوکھ جو ہے وہ سیولینز کے اوپر قابل قبول نہیں ہے، ان کو کسی بھی طرح سے پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، ان کا پنجاب میں حکمران ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ہے لیکن یہ لوگ نہ آئیں ورنہ یہ نون لیگ کو بڑا نقصان پہنچائیں گے. تو اس میں ہوا کیا کہ پرویز الہی صاحب کو غالباً یہ میسج دیا گیا کہ جناب آپ سپیکر ہی رہے نا پنجاب اسمبلی کے، سی ایم آپ جو ہے وہ نون لیگ کا آنے دیں. اور اس میں جو نام سب سے آگے ہے وہ اس وقت حمزہ شہباز کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ ملک محمد عبد خان کا ہے، کہ جس کو نون لیگ جو ہے پچ کر رہی ہے کہ وہ ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. اور اگر کاف لیگ ان کی ہیلپ کر دیتی ہے اور اگر پیپلز پارٹی ان کی ہیلپ کرتی ہے تو اٹس اے فور گون کنکلوژن کہ عثمان بزدار کا دھڑام تختہ ہو جاتا ہے. لیکن فی الحال پرویز الہی اپنی سروائیول کی ایک پولیٹیکل جنگ لڑ رہے ہیں پنجاب میں، اور جن کے وہ دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑے اچھے دوست ہیں، زبان کے پکے ہیں، تو وہ ہر ایک سے وعدے وحید جو ہے وہ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. اب وہ زرداری صاحب کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب ایک ماسٹر پلانر ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا ایک ہولڈ ہے کہ وہ جناب کسی طرح نون لیگ کو منا لیں. اب جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی سینٹ کے اسمبلیز جو ہیں وہ پاس کرتی ہیں پاکستان کا بجٹ، تو سب سے پہلا جو ان کا ایکشن ہونا ہے عمران خان کا وہ جہانگیر خان ترین پہ ہونا ہے. اور یہ جہانگیر ترین کو بھی بالکل اس کی اطلاع ہے اور ان کو پتہ ہے
اتنی دیر وہ ایک ساتھ رہے ہیں، وہ ان کی مینٹیلٹی کو بھی جانتے ہیں، ان کے ذہنیت کو بھی جانتے ہیں. تو اب ہوگا کیا کہ جہانگیر ترین کے جو 34 لوگ سامنے آئے تھے وہ بھی اس کولیشن کا حصہ ہوں گے، لیکن اس باری جہانگیر ترین خان جو ہیں وہ کاف لیگ کا حصہ نہیں ہوں گے، ایک الگ گروپ بن کے سامنے آئیں گے جس کو پیپلز پارٹی کی آفیشل سپورٹ اور اس کو بیکنگ ہوگی. اور یہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ پنجاب میں جولائی کے مہینے میں ہر طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے، عثمان بزدار کو پیک کر دیں. جہاں تک عثمان بزدار کو پیک اپ کرنے کی بات ہے، اس میں تو میں خیال ہے 12 کروڑ پنجابیوں کی دعائیں شامل ہوں گی کہ اس کو کسی طرح پیک اپ کیا جائے، کیونکہ جو حال ہے یہاں پہ وہ سب کو پتہ ہے، اور یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن سینٹر پہ 2 مہینے کی مار ہے اس کے بعد اگر پنجاب میں یہ چینج ہوتی ہے. اور کل جو خبر میں نے دی جب میں ارم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جو ایک سکرپٹ میں نے افغانستان پہ کیا تو اس میں بتایا کہ امریکہ تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہے افغانستان سے انخلا اپنا، وہ سپٹمبر سے ذرا آگے ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ ریجن میں اپنی ملٹری پریزنس جو ہے اس کو پکا کرنا چاہتے ہیں. جب بھی افغانستان میں کچھ ہونا ہوتا ہے، جب بھی ہمارے اطراف میں کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا ہے، کوئی بڑی چینج ہونی ہوتی ہے، تو پہلے بڑی چینج پاکستان کے اندر ہوتی ہے. مجھے کسی پولیٹیکل چینج کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی لیڈر کو اور ہر پاکستانی کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اپنے سیاسی اختلافات ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ذاتی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے خلاف ہر سازش کو بے نقاب بھی کرے اور ناکام بھی کرے. آمین. اللہ حافظ.